السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون۔ اللہ تعالیٰ سورۃ العنکبوت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ اس سے پہلے نہ کسی کتاب کو پڑھتے تھے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، تب یہ اہل باطل شک کرنے والے ہوتے۔ آج کل سوشل میڈیا پر مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں بڑی باتیں چل رہی ہیں، بڑا شور چل رہا ہے کہ انہوں نے گستاخی کی ہے قرآن کی۔ جب ہم نے ان کا بیان سنا تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس کے اندر کسی قسم کی گستاخی ہو، بلکہ انہوں نے ایک بات بیان کی ہے اور ان سے الفاظ کا چناؤ وہ درست طریقے سے نہیں ہوا، لیکن جو بات انہوں نے بیان کی وہ بالکل درست تھی، جو سورۃ العنکبوت کی اس آیت سے ہمیں واضح طور پر سمجھ آ رہی ہے۔ اور وہ بات یہ تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھنا اور پڑھنا نہ جاننا یہ تو آپ کے سچا نبی ہونے کی، آپ کے نبوت کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ ایک وہ شخص جو نہ لکھنا جانتا ہو اور نہ پڑھنا جانتا ہو، اور وہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کا اور بڑے بڑے ادیب لوگوں کا اور جو بڑے بڑے اپنے آپ کو بڑا علم والا سمجھتے ہیں ان کا استاد بن جائے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو ایک امی نبی کی پیروی کرتے ہیں۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی آخری عمر تک لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور اس بات کی دلیل صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک معاہدہ لکھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ لکھا کہ یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان طے ہو رہی ہے، تو کفار کی طرف سے جو شخص معاہدے کے لیے آیا تھا تو اس نے کہا کہ بھئی یہ محمد الرسول اللہ جو ہے نا اس کو مٹا دیں، بات یہ لکھیں کہ یہ بات محمد بن عبداللہ اور اہل مکہ کے درمیان طے پا رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ بھئی اس کو ختم کر دو، اس کو مٹا دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں کبھی بھی رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے نہیں مٹاؤں گا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے دکھاؤ کہ کدھر لکھا ہے۔ تو چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لفظ دکھایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو مٹا دیا۔ تو یہ بات، یہ صحیح بخاری کی یہ روایت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا تھا۔ اور اگر ہم اس بات کو بجائے اس کے دوسری سائڈ پر لیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی حکمت معلوم کرے کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت کیا ہے، تو یقیناً ہمارے دلوں میں اس طرح کی کوئی بات نہیں آئے گی۔ اور وہ حکمت یہ ہے کہ اذا لارتاب المبطلون، کہ پھر باطل والے شک کرتے، یعنی جو بندہ پہلے سے لکھا پڑھا ہو اور لکھنا پڑھنا جانتا ہو، تو یہ ممکن ہے کہ کفار اس بات پر اعتراض کریں کہ چونکہ یہ شخص بڑا لکھا پڑھا ہے، بڑا کچھ جانتا ہے، لکھنا بھی جانتا ہے پڑھنا بھی، تو اس نے پچھلی کتابوں کو پڑھ کر خود ہی یہ باتیں نکال کر اور لکھ کر ہمارے سامنے پیش کر دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس جو شک کا ایک امکان تھا اس کو بھی ختم کر دیا۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات جانتے بوجھتے کہ آپ کو
لکھنا بھی نہیں آتا اور پڑھنا بھی نہیں آتا، پھر بھی یہ اعتراض جڑ دیا، وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں جو اس نے لکھوا لیے ہیں، جو اس پر صبح و شام پڑھے جاتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے باوجود اس کے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ ہم بھی جن کے اندر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے ہیں، ہم میں بھی اکثر وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اور یہ پیغمبر جو نبوت سے پہلے 40 سال ہمارے اندر ہیں تو یہ بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، تو باوجود اس کے اعتراض جڑ دیا۔ تو جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو تب ان کا اعتراض وہ اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتا اور وہ بالکل بھی اس کو قبول نہ کرتے۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب نے جو بات کی ہے تو ان کے الفاظ کا چناؤ وہ تھوڑا سا اس طرح کا تھا کہ جو لوگ اس کی حکمت کو نہیں سمجھتے تو انہوں نے سمجھا کہ یہ بہت بڑی گستاخی ہو گئی، لیکن اگر ان کے الفاظ کا چناؤ تھوڑا سا درست ہوتا تو ان کی بات بالکل درست تھی، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی گستاخی والی بات نہیں تھی۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ دوبارہ سے آ کر اس بات کا اظہار کر دیں کہ میرے الفاظ کا چناؤ درست نہیں تھا، بات بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی اس بات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ان کے الفاظ کا چناؤ تھوڑا سا ایسا تھا کہ ناسمجھ لوگوں کو یہ لگا کہ شاید کہ وہ گستاخی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے، تمام اہل علم کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی قسم کی گستاخی کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمیشہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نام پر، آپ کی بات پر، آپ کے حکم پر کٹ مرنے کے لیے تیار رہنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔